نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جب کسی شخص یا خواتین مرد میں سے بچوں پر سے جب کسی پر کوئی جادو ہوتا ہے یا جادو کا وار ہوتا ہے تو انسان کی سب سے پہلی جو لاس ہوتا ہے، انسان کی میموری لاس ہوتا ہے کہ انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، انسان بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج اتنا عام ہو چکا ہے یہ جادوئی عمل کہ ہر دوسرا شخص بھولنے کے بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، حافظہ کمزور ہو گیا ہے، بات بات پہ بھول جاتا ہے۔ ابھی کوئی بات ہوگی تو وہ بات تھوڑی دیر بعد وہ بھول چکا ہوگا، یاد دہانی کرانی پڑے گی، بار بار ریپیٹ کرنا پڑے گا۔ یہ انسان جادو کی وجہ سے انسان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ آنکھوں کے اور دماغی مسائل عام ہو چکے ہیں کہ انسان نظر سے بھی گیا، حافظے سے بھی کمزور ہے۔ تو اس لیے جب انسان کا حافظہ کمزور ہو جائے، بھولنا لگے، بھولنا عام ہو جائے، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پر جادو ہو چکا ہے۔ اب جادو کو کئی مانتے نہیں کہ جادو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر جادو ہوتا ہے تو ٹرمپ پہ ہونا چاہیے، فلاں صدر پہ ہونا چاہیے ممالک کے، ان پر کیوں نہیں ہوتا؟ تو یہ بات نہیں ہے، ہر ایک پر جادو ہوتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ گلی محلے میں جو شخص رہتا ہے اس کی رسائی تو عامل تک موجود ہے، پیر تک، وہ خود تو علاج کے لیے کسی عامل کے پاس چلا جاتا ہے، عامل سے کارڈ کرا لیتا ہے، تو ایک ملک کا صدر یا کوئی بڑا عہدے والا اس نے نہیں رسائی حاصل کی ہوگی۔ ہر بڑے شخص نے ایک عامل رکھا ہوتا ہے کہ جس سے اپنا علاج کرواتا ہے۔ اب علاج تو آپ بھی سر عام لوگوں کو بتلا کے نہیں کراتے، کہ پوشیدہ رکھتے ہیں، عزیز و اقارب کو، گھر والوں کو پتہ نہ چل جائے۔ تو ہر شخص اس رگڑے میں ہے، یہ ضروری نہیں کہ عام شخص ہے، خاص جو ہے وہ بڑے معاملے میں پھنسا ہوا ہے، چھوٹا شخص چھوٹے معاملات میں پھنسا ہوا ہے، دبسا ہوا ہے۔ تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر جادو ہو سکتا ہے، وہ اسی وجہ سے ہوا ان پر کہ امت کو بتلایا جائے کہ یہ عمل بھی ہو سکتا ہے، جادو بھی ہوتا ہے۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول جاتے تھے، بیوی کے پاس گئے ہیں کہ نہیں گئے، کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، بھولنا یہ چیزیں تھی۔ پھر جب آپ لیٹے تو دو فرشتے، ایک سرانے اور جبرائیل علیہ السلام اس طرف کھڑے ہوئے، تو ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ ان پر کیا ہوا؟ تو کہا کہ جادو ہوا، فلاں شخص نے کیا۔ اور کس جگہ پہ کیا؟ کہ ایک کنویں میں گرے لگا کر اس کو رکھا گیا ہے۔ اور پھر جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے بتایا کہ فلاں کنویں میں جاؤ اور وہاں سے نکالو۔ اب وہ اس کا گدلا پانی تھا، مٹی والا پانی تھا، بند تھا، ویران تھا، وہاں کوئی سوچ بھی نہیں جاتی تھی کسی شخص کی۔ وہاں گئے، وہاں سے پھر انہوں نے نکالا، اور پھر یہ صورتیں آخر میں جو اتری ہیں کل، تو آپ پڑھتے جاتے تھے کل، اور وہاں گرے کھلنا شروع ہوگی۔ اور جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی گرے کھلتی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اشاش بشاش ہوتا گیا اور تازگی آتی گئی،
اور یہاں تک کہ بالکل عام روٹین کی طرح چاند کی 14ویں کی طرح چمکنا شروع ہو گیا. تو یہ اس لیے ہر شخص پر جادو ہو سکتا ہے، تو اس لیے جادو سے انکار بھی ممکن نہیں. اب جادو جب ہو جائے آپ پر تو اس کے لیے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ جو منہ سے نکلے، جو پڑھا انہوں نے، تو آپ کے لیے وہ مجرب عمل لایا ہوں قرآنی کہ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ آپ چاروں کل 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور آنکھیں بند کر کے پڑھتے جائیں اور پھونکتے جائیں. اور آپ کے جیسے جادو، بڑا سرکش جادو کیوں نہ ہو کالے عملوں کا، لیکن وہ عمل ختم ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کا جسم میں جان آنا شروع ہو جائے گی، چہرے پر تازگی آ جائے گی. یاد رکھے، جب جس شخص پر جادو ہوتا ہے اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، اس کا چہرے کی تازگی ختم ہو جاتی ہے، چہرے سے نور ہٹ جاتا ہے اور پھیکا پن جیسے یرکان کا مریض ہوتا ہے اس طرح ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ چار کل 7 مرتبہ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، آئل پہ دم کریں، آئل سے سر اور پاؤں کی تلیوں کی مالش کریں، پانی پیتے جائیں، بڑھاتے جائیں. 21 دن عمل کریں اور گھر کے چاروں کونوں پر چھڑکاؤ بھی کریں. انشاءاللہ آپ جادو سے محفوظ رہیں گے اور آپ کا چھٹکارا ملے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.